عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال کا ہم رکوع نمبر 4 پڑھ رہے تھے۔ عزیز طلبہ رکوع نمبر 4 کا آپ لفظی ترجمہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور آج میں آپ کو اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرواتا ہوں۔ لفظی ترجمہ بھی ساتھ کرتے جائیں گے، لیکن چونکہ ہم نے 2 اور 3 آیات کے حساب سے ہم پہلے اس کا لفظی ترجمہ ایک ورڈ کا کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 4 جو ہے اس کو بامحاورہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر کتاب ہے تو آپ اپنی کتاب جو اس کو کھول لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ دیکھتے بھی جائیے گا کہ جو لفظی ترجمہ آپ کو میں نے پڑھایا ہے وہ ساتھ لفظ بھی دیکھتے جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کو اس کی سمجھ آتی جائے گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 جو ہے، بلکہ رکوع نمبر 3 تو بڑی ڈیٹیل سے آپ نے پڑھ لیا تھا، رکوع نمبر 4 جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4 کی ہم نے جو آیات پڑھ لی تھیں وہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور کتاب اگر آپ نے کھول لی ہے، میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہا تھا کہ آپ لوگ جو اپنی کتابیں دیر میں اپنے پاس رکھ لیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 4۔ آپ دیکھتے جائیے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، تو یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا کر دے گا، ویکفر، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور وقت یاد کرو جب یمکرو کو تدبیر کر رہے تھے، الذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف چال چل رہے تھے کہ لیثبتوک یقتلوک ویخرجوک، کہ یا تو تمہیں قید کر لیں یا قتل کر دیں یا یہاں سے نکال دیں، ویمکرون، اور وہ تدبیر چل رہے تھے، ویمکر اللہ، اور اللہ بھی ایک تدبیر چل رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیتوں کی، قالوا، تو کہتے ہیں، قد سمعنا، کہ ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء او لقلنا مثل ھذا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ صرف پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قالوا، اور جب انہوں نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے ہمارے اللہ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، تو فامطر لینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے بارش برسا دے، آب پتھروں کی، وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر عذاب نازل کرتا، وَأَنْتُمْ فِيهِمْ، جب کہ آپ ان میں موجود تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہ ہی اللہ ایسا تھا کہ انہیں عذاب دیتا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیونکہ ان میں استغفار کرنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور پھر اللہ انہیں کیوں نہ عذاب دیتا، وَهُمْ يَصُدُّونَ، جب کہ وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں آنے سے، یعنی اس صورت میں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے دے گا جب کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، إِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متولی صرف متقی لوگ ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے قریب سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے
کچھ نہیں، فذوقوا عذاب بما کنتم تکفرون، پس تم اس کفر کے سبب یہ عذاب کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکیں۔ تو فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان کا یہ خرچ کرنا، ثم تکون علیہم حسرتاً، سوائے حسرت کے یا سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا، ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب کر لیے جائیں گے۔ والذین کافروا الی جہنم یحشرون، اور پھر وہ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، یا جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یا جہنم کی طرف ان کافروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعض علی بعض، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے پاکی اور جو ناپاکی ہے اس میں فرق کرتا ہے، تاکہ اللہ کیا کرے، پاک چیز کو ناپاک سے کیا کرے، الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر اس کے ناپاک چیز کے کچھ حصے دوسرے حصوں پر فَيَرْكُمُهُ، رکھ کر جمع کر دے، فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، با محاورت سے ترجمہ صرف پڑھتا ہوں کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ اور یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں کوئی چال چل رہے تھے کہ یا تمہیں قید کر لیں یا قتل کر دیں یا تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں، اور وہ چال چل رہے تھے، اور ادھر اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اور ہم بھی ایسا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، یہ ہے ہی کیا، یہ صرف پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوتے اور ان پر عذاب نازل کرتا، اور نہ ہی ایسا تھا کہ ان میں کچھ استغفار کرنے والے لوگ ہوں اور اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، سوائے صورت کے کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام کی طرف آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ بے شک اس کے متولی صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں۔ ان کی نماز خانہ کعبہ کے قریب سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہیں، پس اس کفر کے سبب اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال لوگوں کو اللہ کی راہ میں آنے پر خرچ کرتے ہیں، پس ان کا یہ خرچ کرنا سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ مغلوب کر لیے جائیں گے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے با محاورہ ترجمہ پڑھ لیا، اور آپ کا یہ رکوع آج کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔